السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مسلمانوں سے پہلے کا، اسلام سے پہلے کا ہندوستان، یہ دو، اس کے اندر کی کچھ میں آپ کو واقعات سناؤں گا۔ اس میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے ایک بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ان کے ہاں اولاد جو ہے وہ 3 طریقے سے منسلک ہو سکتی تھی باپ سے، جو ایک رائج طریقہ ہے کہ میاں بیوی ملیں۔ اچھا، اسی طرح ان کے ہاں یہ تھا کہ بعد جو اپنی لڑکی کو بیاتا تھا باپ، تو وہ شرط لگاتا تھا کہ اس سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا کہلائے گا، داماد کا نہیں۔ اور تیسرا یہ تھا کہ کوئی اجنبی کسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے تو اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ اجنبی کی نہیں بلکہ اس شخص کی ہوگی جس کی وہ بیوی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو ایک کہانی ان کے ہاں آتی ہے، وہ سناتا ہوں کہ پانڈو جو ہے نا، پانڈو آپ نے بادشاہ تھا، اس کے لیے کسی رشی نے، ان کے بزرگ نے، ان کے ہاں جو بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے، کسی نے اس کو بددعا دے دی، جس کے باعث بیوی سے صحبت پر وہ قادر نہ رہا۔ اس نے بیاس بن پراشسر کو کہا کہ وہ اس کی بیویوں کے ساتھ مقاربت کرے، یعنی یہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ بیاس کو کہہ رہے ہیں کہ میری بیویوں کے پاس تم آیا کرو، یعنی اتنا زیادہ کوئی گر سکتا ہے۔ تو اس کے گرب سے، اس کے ملنے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے گرب سے، تو وہ اس کا بیٹا کہلائے گا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اچھا، ایک بات تو یہاں پہ یہ ثابت ہو گئی کہ ان کے بادشاہوں کی بہت ساری بیویاں تھیں۔ تو بہرحال اس کی پہلی بیوی بیاس کے پاس گئی، یعنی بےہودگی کی حد ہے کہ عورت خود جا رہی ہے، بیاس کے پاس گئی۔ تو اب اس عورت پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس سے جو حمل ہوا، اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیمار اور زرد رنگ کا تھا، یعنی پیلا پن تھا اس میں، بیمار بچہ تھا۔ کیونکہ عورت کپ کپائی تھی۔ کہانیاں ہیں۔ اچھا، لڑکے پیدا ہوئے تینوں ملاپ سے، آپ سنیے گا کہانی۔ پھر اس نے اپنی دوسری رانی بیاس کے پاس بھیجی۔ اس نے شرم و حیا کے باعث اپنا منہ اپنی اوڑھنی سے ڈھانپ لیا۔ اس طرح اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ مادر ذات اندھا تھا، یعنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا۔ یعنی شرم و حیا کرو تو بیماریاں ملیں گی، بے غیرتی کرو، بےہودگی کرو تو جناب کیا ہی بات ہے۔ اچھا، تیسری رانی کو اس نے کہا کہ نہیں، تم ایسے کرنا کہ اس سے نہ ڈرنا نہ اس سے حیا کرنا، یعنی بالکل بے حیائی کا دھندا کھولو۔ اور بالکل ہنستی مسکراتی ہوئی وہ اس کے پاس گئی، اور اس سے پھر ایک لڑکا پیدا ہوا، پانڈو۔ اور یہ پانڈو پرلے درجے کا عیار اور عیاش آدمی تھا۔ اور پانڈو کے پھر 4 بیٹوں کی ایک مشترکہ بیوی تھی، یعنی حد ہو گئی نا بے حیائی کی، تو بالکل انتم حد ہو گئی ہے، انت ہو گیا بالکل، کہ 4 بیٹوں کی ایک مشترکہ بیوی تھی۔ ایک ہی وقت میں چاروں اس کے پاس جاتے تھے، ایک ماں وہ سب کے پاس ٹھہرتی تھی۔ یہ دھرم کی کتابیں ہیں، اس میں یہ کہانیاں بھری ہوئی ہیں۔ اچھا، ان کی مذہبی کتابوں میں ہی لکھا ہے۔ اچھا، یہ تو اپنا بیرونی نے بھی اس کو اپنی تحقیق میں ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے کہ یہ ہیں ان کے وچار، یہ کہانیاں ان کی پڑھائی جاتی ہیں، یہ دھرم ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ پراشسر جو بہت بڑا زاہد تھا، پارسا تھا، وہ ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوا۔ اس کشتی میں کشتی چلانے والا جو ملاح ہوتا ہے نا، اس کی بیٹی تھی جس نے اس کا دل لوٹ لیا۔ تو اس نے اس کو بہلانا پھسلانا شروع کیا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ مجامعت کرنے دے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بڑا زاہد اور پارسا آدمی ہے۔ یہ پارساؤں کا حال لکھا ہوا ہے کہ اس نے لڑکی پہ دل آ گیا، اب اسے بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے، کہ اس کام کے لیے اس کے ساتھ رضامند ہو گئی۔ جب کشتی کنارے پر آ لگی تو وہاں کوئی اوٹ نہیں تھی جس کے پردے میں وہ یہ قبیح حرکت کر سکے۔ اسی وقت ایک بیل اگی اور اتنی بڑی کہ اس کے پردے میں انہوں نے مجامعت کی، زنا کیا، اور اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام بیاس ہے، جو ان کے نامور فضلاء میں شمار ہوتا ہے، جس کا تذکرہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہی وہ بیاس ہے جو آگے جا کے 3 بیویوں کے ساتھ زنا کیا۔ اس نے خود بھی ولد الزنا تھا، خود بھی زنا سے پیدا ہوا تھا، اور آگے بھی اس نے زنا سے بچے پیدا کیے۔ یہ حال ہے جناب، یہ بھی بیرونی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔
پیج نمبر 82 پہ یہ واقعہ بھی اور پچھلا واقعہ بھی. اچھا اسی طرح اسی کتاب میں پیج 83 پر یہ لکھتے ہیں بیرونی کہ کشمیر کے پہاڑی علاقے میں اب بھی یعنی ان کے زمانے میں ایسے ہندو ہیں، اب بھی ہندوؤں میں اس قسم کی رسوا کن شادیاں ہوتی رہتی ہیں کہ متعدد بھائی ایک بیوی کو اپنی زوجہ بنائے رکھتے ہیں. یعنی بیرونی کے زمانے میں بھی کشمیر کے علاقوں میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک عورت کئی بھائیوں کی بیوی ہوتی تھی. یعنی اب آپ اس سے اندازہ کریں، بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایک بندے کو اتنی ساری عورتیں تو پھر ایک عورت کو کئی پتی کیوں نہیں، سوال کرتے ہیں لوگ. اب اس کا میں آپ کو ایک آسان سا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں نا، ایک عورت ایک مرد کے ساتھ مجامعت کرتی ہے، جماع کرتی ہے، ملتے ہیں، اس سے ایک اولاد پیدا ہوتی ہے. تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے اندر وداؤٹ اینی پرابلم آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کی ماں ہے، کیونکہ ہولڈر ماں ہے. ٹھیک. اب ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ تعلق رکھے تو اب کیسے پتہ کریں گے؟ ماں کا تو پتہ چل گیا، لیکن باپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ باپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے آپ. اب وہ کہیں جی آپ جینیٹکلی یہ سارا معاملہ کر سکتے ہیں، اور یہ سارے کرنے کی چکر ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اب دنیا میں ہر جگہ تم جین کے ٹیسٹ کر کے پتہ لگا لو گے جینیٹکلی کہ کون کس کا ہے. مطلب عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. پھر میڈیکلی اتنی غلاظت بیماریوں کا اڈا ہوتا ہے یہ ایسا کرنا. اور عام زبان میں ایسا کون کرتا ہے؟ وہ جسے آپ عام زبان میں بازارو عورت کہتے ہیں. وہ ایک وقت میں کئی چکر چلاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیرونی کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی کشمیر کے پہاڑی علاقے میں ہندوؤں میں اس قسم کی رسوا کن شادیاں موجود تھیں. اسلام سے قبل عرب میں بھی یہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام سے پہلے کہ بھئی ہم صرف ہندوؤں کی بات کریں، عربوں کی بات ہی نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم نے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنے بیٹھے ہوئے، ہم حقائق بیان کر رہے ہیں. اسلام سے قبل عربوں میں بھی اس قسم کی ذلت آمیز شادیوں کا رواج تھا. عربوں میں جو شادیوں کا رواج تھا وہ میں آپ کو ایک اور درس میں پہلے بتا چکا ہوں. عربوں میں بھی زنا بہت عام تھا، عجیب و غریب قسم کے ان کے ہاں رسومات تھیں. اسلام نے ان سب کا سد باب کی. تو ان میں سے ایک زواج بدال ہوتا تھا، یعنی کہ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو کسی شخص کے لیے مباح کر دیتا تھا، اور وہ شخص اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو اجازت دیتا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ ہم بستری کریں، یعنی بیویاں بدل لیتے تھے. یعنی علامہ بیرونی نے ان تمام حالات کو جو بیان کیا، واقعات کو بیان کیا، تو اس سے مراد یہ تھی کہ وہ اس معاشرے کی عکاسی کریں کہ اس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے کیا معاملات ہیں. ان کی کتابوں سے کچھ اور واقعات بھی آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.